ایک ایسا بحران ہمارے ملک کے اندر موجود ہے جو کہ سمر کرتا رہا ہے لیکن اب وہ اپنا سر اٹھا رہا ہے، وہ ہے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے متعلق۔ بدقسمتی سے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے اندر تفریق ود ایوری پاسنگ ایئر بڑی ڈسٹنکٹ ہو گئی ہے۔ پہلے یہ معاملات ان کے بارے میں بات صرف بار رومز میں ہوتی تھی، لیکن اب یہ گفتگو معزز جج صاحبان کے خطوط کے ذریعے، یہ اختلافات معزز جج صاحبان کے خطوط کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ معاملہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہو، چاہے وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو، کیونکہ دونوں جگہ پر جج صاحبان کی ڈویژن ہمارے سامنے موجود ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے گزشتہ روز جب ان کے صدر خطاب کر رہے تھے، انہوں نے اس بات پر کافی زور دیا کہ خدارہ جج صاحبان اپنے جو اختلافات ہیں وہ کمیٹی روم تک رکھیں، باہر مت لے کر آئیں۔ اور بہت سی ایسے مسائل ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کی عدلیہ کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور ایک موقف یہ ہے جو کہ ایک دوسری طرف سے دیا جاتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کی عدلیہ کی آزادی کو سلب کر لیا گیا ہے اور یہ ایک محکوم عدلیہ بن چکی ہے۔ یہ معاملات کس حد تک درست ہے، دونوں سائیڈز کے آرگومنٹس آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں رؤف عطا صاحب، صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ریاست علی آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سربراہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے۔ بہت شکریہ دونوں معزز شخصیات کا۔ میاں صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے اس حوالے سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہم پہلے دیکھتے تھے، ایک وقت تھا قاضی فیصل صاحب خط لکھا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، پھر بندیال صاحب کو بھی لکھے گئے، پھر جناب منصور علی شاہ صاحب نے بھی متعدد خطوط لکھے، ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی لکھا، اب بھی معزز سینئر جج صاحبان نے لکھا ہے۔ فل کورٹ پروسیڈنگ کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ بھئی آپ امینڈمنٹ ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں بتا رہے ہیں، خود آپ نے جو رولز ہیں وہ بغیر مشاورت کے فائنلائز کر لیے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میاں صاحب، 40-45 سال بعد یہ رولز امینڈ ہوئے ہیں، یہ نئے رولز بنے ہیں، یہ طریقہ کار درست تھا جو سپریم کورٹ کے اندر اڈاپٹ کیا گیا آنریبل ججز کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے جی، کہ جب سپریم کورٹ رول 9080 جب ان کا دیکھا گیا، اس کا موازنہ کیا گیا اور کہ موجودہ تقاضوں سے ہم انگ نہیں ہیں، تو اس میں مختلف حلقوں کی طرف سے مختلف لوگوں نے کہا کہ ان رول کو تھوڑا نظر ثانی کی جائے۔ تو اس کے بعد چیف جسٹس پاکستان نے 4 رکنی ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی جسٹس شاہد وحید صاحب کی سربراہی میں۔ اچھا جی۔ اس کا پہلا اجلاس جو ہے، ہاں جی، یہ اکتوبر 2024 میں کہ یہ یعنی کام شروع ہوا۔ تو اس کمیٹی نے 17 مارچ 2025 کو ان کا ڈرافٹ جو تھا اس کو تیار کیا اس کو، اور اس کے دوران تقریباً ان کے کوئی 17 سیشن ہوئے اس ہائی پاور کمیٹی کے۔ یہ 4 رکنی ججز پہ مشتمل تھی سپریم کورٹ کی، ان کے 17 اجلاس ہوئے۔ اس کے بعد یہ ڈرافٹ تیار کیے گئے، پھر 19 اپریل کو 2025 کو فل کورٹ کے سامنے ان کو رکھا گیا۔ تو جب یہ ڈرافٹ فائنل ہو رہا تھا اس سے پہلے پاکستان بار کونسل کو، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، 4 ایڈوکیٹ جنرل کو، اٹارنی جنرل آفس کو اور دیگر جو بار کونسل سے، ان سے بھی انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پہ ان سے کہا کہ اگر کوئی تجاویز دینا چاہتا ہے اپنے تو اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے مختلف بار نے بھی اپنی تجاویز دی، سپریم کورٹ بار نے بھی اپنی تجاویز دی، پاکستان بار کونسل نے دی، اور کچھ دیگر وکلاء نے بھی اپنی تجاویز وہاں پر پیش کی۔ یہ کوئی رینڈم نہیں ہو گیا کہ فوراً ایمرجنسی ایک رات میں ہو گئے، یہ پھر اس میں باقاعدہ فل کورٹ ریفرنس میں جب فل کورٹ کا ریفرنس ہوئی وہاں پر اس میں ججز شریک ہوئے، تو بعد ججز نے کہا کہ ہم بھی اس پہ نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں، گو تھرو کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ اپنی تجاویز دیں گے۔ پھر باقاعدہ تحریری طور پہ ان کو ٹائم دیا گیا کہ آپ بھی اپنا انپٹ دے دیں، اگر آپ کی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو ویلکم کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد دوبارہ یہ مشاورت کا عمل کافی جاری رہا وہاں پر۔ اس کے بعد پھر یہ ہارڈ کاپی اور باقی پھر یہ جو ججز کو، سر یہ جو 4 معزز جج صاحبان ہیں، ان کا تو آرگیومنٹ ہے ہی ہے نا کہ آپ نے اس کو، آپ فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے فل کورٹ میں رکھا ہی نہیں، آپ نے مشاورت نہیں کی، بذریعہ سرکولیشن منظوری کرا لی، ان کا تو آرگیومنٹ ہی یہ ہے، شاید اعتراض بھی اسی بات پہ کر رہے ہیں۔ یہ تو اگست میں ہوا نا، یہ جو پہلا اجلاس ہوا ہے نا، پہلے اجلاس میں تو آئے، اس میں 2 معزز جنہوں نے خطوط لکھا ان میں 2 معزز صاحبان نے اپنی باقاعدہ اس میں تجاویز بھی دی ہیں وہاں پر، جو میں نے دیکھی ہے وہاں پر۔
تجاویز بھی ان کی آئی ہیں. جب یہ فائنلائز ہوئی پھر 6 اگست کو اس کو باقاعدہ نوٹیفائی کیا گیا اور 9 اگست کو پھر اس کو آفیشیل گزٹ کر لیا گیا. تو یہ لیونگ ڈاکیومنٹ ہے. اس کے بعد بھی سپریم کورٹ نے ایک پبلک نوٹس دیا کہ اگر مزید کوئی اس میں اپنی سجیشن دینا چاہتا ہے یا کوئی اپنی ترامیم اس میں لانا چاہتا ہے کہ جو بہتری کے لیے ہوں تو وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. اگر یہ اتنا ویل تھاٹ آؤٹ تھا میاں صاحب, سر آپ تو اس کا حصہ ہیں, ظاہری بات ہے آپ صدر سپریم کورٹ باہر ہیں, تو پھر یہ 4 معزز جج صاحبان سینئر ججز ہیں, ان کو طریقہ کار پر اعتراض ہے اور خط میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے. آپ فرما رہے ہیں ان میں سے 2 معزز جج صاحبان آئے بھی تھے, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ ان جج صاحبان کا اعتراض طریقہ کار یا رولز کی امینڈمنٹ سے نہیں ہے, کوئی معذرت کے ساتھ ذاتی مسائل ہیں پھر؟ نہیں دیکھیں, یہ 26 ترمیم سے متاثر تو ہوئے ہیں. اگر 26 ترمیم نہ ہوتی تو یقیناً اپنے انہی میں سے کوئی چیف جسٹس پاکستان بنتا. جی بنتے بالکل. لیکن چونکہ 26 ترمیم تو نہ چیف جسٹس پاکستان لائے ہیں, نہ میں لایا ہوں, نہ سپریم کورٹ باہر لائی ہے, وہ پارلیمنٹ کی پاس کرتا ہے. پارلیمنٹ کے پاس ہونے کے بعد وہ آئین کا حصہ بن گئی. ابھی آئینی طور پہ پابند ہے چیف جسٹس پاکستان بھی, اور سارے تقریباً تمام ججز بھی, کہ وہ آئین کے مطابق ہی عمل کرنا ہے. اس نے آئین اس کی جو ہے ان کو اجازت دیتا ہے تو کرتے ہیں. اگر وہ آئین کے ہٹ سے کوئی بات کرتے ہیں تو آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو میرے نزدیک خطوط کی کوئی ایسی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. ہاں اپنے گریوینس کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن میں نے اپنی تقریر میں جو نئے عدالتی سال پہ تھی وہاں میں نے درخواست کی تھی کہ مہربانی کریں اپنے جو معاملات ہیں ان کو اپنا کمیٹی روم میں حل کریں, بجائے اس کے اس سے ادارے کی بے توقیر ہوتی ہے اور ادارے کا جو لیکن بسد احترام وہ جو آپ فرما رہے ہیں بے توقیری تو ہو رہی ہے, کیونکہ وہ کمیٹی روم سے باہر معاملات نکل آتے ہیں. میں ذرا ریاست علی آزاد صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا. میں تھوڑی سی گزارش کروں. دیکھیں اس ٹائم سپریم کورٹ میں تقریباً 25 یا 26 ججز ہیں. بالکل ٹھیک. باقی تقریباً 21 ججز نے تو وہاں اپنے اپروول دیا. کسی نے کوئی اپنا نہ کوئی خطوط لکھا ہے, نہ کوئی اپنے ذرائع کی ہیں. متفقہ طور پہ یہ ہوئے, اور ماضی میں بھی سرکولیشن کے ذریعے کئی امور سر انجام دیے گئے. آپ کے نزدیک سر یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے, یہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے, آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کنسنسس ڈاکیومنٹ؟ جی بالکل کنسنسس ڈاکیومنٹ ہے. ٹھیک ہے. ارے ریاست علی آزاد صاحب یہ سر ہم نے سر میں ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آ جاؤں نا, وہاں جو معاملہ ہوا وہاں بھی بڑی ڈسٹنکٹ قسم کی ڈویژن ہے ریاست علی آزاد صاحب, اور وہاں پر بھی یہی رولز پروسیجرز ان چیزوں کے اوپر ہی لڑائی جھگڑا تھا, اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں. ہم یہ ڈویژن بڑی زیادہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بہت زیادہ ہے, اور شاید میں اگر غلط نہیں ہوں تو جج صاحبان کئی تو آپس میں شاید ایک دوسرے سے بات کرنے سے بھی گئے ہیں, جبکہ یہاں سپریم کورٹ کے بارے میں تو میاں صاحب نے فرمایا کہ بھئی 21 ججز تو تھے نا, تو کنسنسس ڈاکیومنٹ آپ اسے کہیں گے. 4 ججز کو کوئی چلے وہ 26ویں آئینی ترمیم سے افیکٹ ہوئے ہیں, ان کے کو اپنے گریونسز ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا رولز کی امینڈمنٹ سے ان گریونسز کا تعلق نہیں بنتا. تو ریاست صاحب آپ کے نزدیک کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیا حالات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے منیب بھائی میں اپنے صدر صاحب کی ایک بات کو رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بائی سرکولیشن یہ سپریم کورٹ کے رولز جو ہیں اس کی اپروول لے لی تھی. میں ایک لا کا ایک کوٹیشن یا ایک اس کی آپ سمجھ لیں کہ کنٹینٹ پڑھنا چاہوں گا. لا ریکوائرڈ a thing to be done in that manner which has been prescribed by the law. اگر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے کان رائٹ سائیڈ سے رائٹ ہینڈ سے اس کو پکڑنا ہے تو آپ لیفٹ سے یہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. اگر اپروول آف رولز ہونی ہے تو وہ فل کورٹ میں ہونی ہے. پرائیویٹلی آپ 1 by 1 سب سے ڈسکس کرتے رہے, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ جیسے 26ویں ترمیم کی وجہ سے اس عدلیہ کا ستیاناس, میں اس کو سوا ستیاناس کہوں گا, ہو چکا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں یہ اسی 26ویں ترمیم کے جو ریپرکشنز ہیں, کانسیکوینسز ہیں, وہ یہ ہے